تفصیل سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت کس نہج پر ہم کھڑے ہیں. آرمی چیف نے بھی آج جن خدشات کا اظہار کیا اور انہیں ایک بڑی اہم بات کی کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو عدم استحکام کی ایک فضا بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سب کو اس بات کی یقیناً خوشی ہے کہ آج ہمارے جو ریٹائرنگ آرمی چیف نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آرمی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا آنے والے وقت میں اب کوئی انٹرفیئرنس یا رول نہیں ہوگا پالیٹکس. یہ بہت مناسب میں سمجھتا ہوں بات کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی سٹیٹمنٹ کے بعد سے ہی میرا خیال ہے کہ مارکیٹس پر پازیٹیو اثر ضرور پڑے. اب آ جائیے پاکستان کے اس وقت معاشی حالات کیا ہیں. دیکھیے ڈیفالٹ کی بات کیوں ہو رہی ہے, یہ سوال کا جواب بہت ضروری. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے کچھ 15 مہینے میں پاکستان میں جو ہمارے ریزروز ہیں ان میں نمایاں طور پر بے حد کمی آئی. اگست کے مہینے میں 21 میں وہ $20 ارب پہ تھے اور آج وہ $8 ارب پر گر چکے ہیں اور اس لیول پہ ہم صرف تقریباً 1.3 مہینے کے درآمدات امپورٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس فائنینشیل یہ ایسٹ ہے, آپ کے پاس جو ہے ریزروز ہیں, آپ کی لائبلٹیز ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے. پچھلے سال تو یہ $17.4 ارب تک پہنچ چکا تھا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی ریزروز کی کمی میں. اب تو کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے درآمدات میں کمی آئی ہے اور ہمارے جو تجارتی خسارے کا لیول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. یہ بہت اچھا ڈیولپ. مگر ساتھ ساتھ ایک بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ جو توازن ادائیگی ہوتا ہے اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے تجارت کا اور دوسرا ہوتا ہے پیسوں کے آنا اور جانے کا پاکستان سے, جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ ہیں. وہ اکاؤنٹ حد سے زیادہ خراب ہو چکا ہے. اس میں تقریباً 60% کمی آئی ہے نیٹ انفلو میں اور توازن ادائیگی پورا جو پاکستان کا ہے پہلے 4 مہینے میں منفی ہو چکا ہے. اور جب آپ یہ سوچئے کہ پورے سال بھر میں آپ کو $34 ارب کی ضرورت ہے جو ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر نے کہا تھا, اس میں تجارتی خسارہ ہے اور قرضوں کی واپسی ہے. ایک طرف ریزرو $8 ارب اور دوسری طرف آپ کی ضروریات لائبلٹیز جو کہ ضرورت ہوگی آپ کو وہ $34 ارب. یہ اتنا برا ریشیو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اس لیے بات ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیے کی طرف جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں چاہوں گا, آپ سے زیادہ کون بہتر ہمیں بتا سکتا ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے یہ 5% تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب یہ کہا جا رہا ہے آج ایز وی اسپیک 92% ہو گیا ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف 6-7-8% تک رہ گیا ہے اور اگلے دنوں میں یہ ہو جائے گا, یا یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں یا اس سے تھوڑا پہلے پاکستان کو سکوک بانڈ کے حوالے سے پیمنٹ کرنی ہے, $1 بلین چاہیے جس کی ییلڈ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایسے 50-60% تک آ گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوری طور پہ شارٹ ٹرم میں جو تلوار ہے یہ ڈیفالٹ کی یہ سکوک بانڈ کی وجہ سے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ سکوک بانڈ کی وجہ سے تو ضرور اثر ہے, مگر دیکھیے جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ IMF پروگرام کے ہونے کے باوجود دنیا کی جو بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں موڈیز ہے اور فٹ ہے, انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو اس حد تک گرا دیا ہے
ہمیں ان ملکوں میں اب شامل کر دیا گیا ہے اس طرح کے نائجیریا ہو یا ارجنٹینا ہو یا گھانا ہو یا ایکویڈور ہو، جو واضح طور پر لوگوں کا خیال ہے، مارکیٹس کا خیال ہے کہ دیوالی کے قریب پہنچ چکے تھے، اب ہم اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ انفلوز ہوتے ہیں پاکستان میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں۔ وہ کون سے فلوز ہیں؟ سب سے پہلے پرائیویٹ انویسٹمنٹ 70 سے 80% کم ہو چکے پچھلے کچھ مہینوں میں۔ دوسری طرف بانڈ آپ نئے بالکل فلوٹ نہیں کر پائے ہیں، سال کا ٹارگٹ $3 ارب کے لگ بھگ ہے۔ تیسری طرف جو بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس سال کی جو ہم نے فائنینشیل پلاننگ کی ہے اس میں ہمیں تقریباً $7.5 ارب کے کمرشل بینک نئے لونز لینا ہے، رول اوور تو چھوڑیے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے میں منسٹری آف اکنامک افیئرز کہہ رہا ہے کہ کھینچ کھانچ کے صرف $200 ملین ہم نیا لون کمرشل بینک سے انٹرنیشنل دے پائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو باہر سے پرائیویٹ پیسے آنے کا سلسلہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جو آپ کے بائی لیٹرلز اور ملٹی لیٹرلز ہیں، ملٹی لیٹرلز نے تو فلو اپنا کچھ بہتر کیا ہے۔ اے ڈی بی نے $1.5 ارب تو بھیج دیا ہے، ورلڈ بینک میں عنقریب بھیجنے والا ہے، IMF پروگرام کے بعد انہیں تھوڑا سا سکون ہوا ہے، وہ بھیج گئے۔ مگر بائی لیٹرلز میں بھی پرابلم ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا جس نے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ $9 ارب تک کا ہمیں سپورٹ پرومس کیا ہے، کیا چائنا نیا لون اور پروجیکٹس وغیرہ کے لیے پیسے بھیجیں گے؟ انہوں نے تو واضح طور پر 2 باتیں کہہ دی۔ ایک کہ سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہیں چائنیز کے ساتھ ان پر، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو رول اوور دینا ہے وہ اس کنڈیشن میں دینا ہے کہ IMF کا پروگرام جاری رہے گا۔ اب ایک نیا سوال اور پیدا ہو گیا کہ IMF کا پروگرام اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ بالکل، تو لہٰذا اس وقت بے شمار سے سوال ہیں، ہم سب بہت پریشان۔ اس میں ڈاکٹر صاحب